شعبان کے آخری 10 دن حاملہ عورت یہ تسبیح پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لے، انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شعبان کے آخری 10 دن بہت ہی بابرکت دن ہیں۔ یہ دن ایسے خاص ہیں جن میں دعا کی قبولیت بہت زیادہ ہے۔ ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں، برسوں سے مانگی کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر مومن کو چاہیے کہ ان دنوں میں اپنی عبادت، ذکر اور دعا پر زیادہ توجہ دے، کیونکہ یہ دن روحانی لحاظ سے بہت زیادہ مؤثر ہیں۔ خاص طور پر حاملہ خواتین کے لیے یہ دن ایک نعمت کی طرح ہے۔ تو ناظرین، اگر کوئی حاملہ عورت بیٹے کی خواہش رکھتی ہے یا بیٹی کی خواہش کے باوجود جو ہے وہ بیٹے کی دعا کریے، تو ان آخری 10 دنوں میں خاص تسبیح پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پھر وہ پانی پی لے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے کی قدرت سے بیٹے کی پیدائش جو ہے ممکن ہوگی۔ یہاں ایمان اور یقین کی ضرورت ہے، یعنی صرف دعا یا وظیفہ پڑھنا کافی نہیں، دل میں مکمل یقین کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھیں۔ ڈاکٹر کی رپورٹ یا ماہرین کی رائے پر مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے آگے سب کچھ ممکن ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے اور پانی پر دم کرنے کا عمل حاملہ عورت کے لیے ایک روحانی اور جسمانی تاثیر رکھتا ہے۔ اس میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بچے کی پیدائش میں وہ معجزہ پیدا کرے گا جس کی دعا کی گئی ہے، یعنی انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوگا۔ بس شرط یہ کہ تسبیح کی پڑھائی کے دوران دل اور نیت پاک ہو، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہو اور ہر کام اللہ کے سپورٹ کر دیا جائے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے نہ صرف بچے کی پیدائش میں آسانی ہوگی، بلکہ اللہ کے فضل اور برکت سے زندگی کے دیگر شعبے بھی محفوظ رہیں گے، جیسے رزق، صحت، سکون اور اعلیٰ اولاد میں اللہ کی مدد شامل ہوگی۔ تو اس لیے شعبان کے آخری 10 دنوں کو ضائع نہ کریں۔ حاملہ خواتین یہ تسبیح پڑھیں، پانی پر دم کریں، ایمان کے ساتھ پی لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے بیٹی کی خواہش پوری کرے گا، اور یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اللہ کی رحمت سے ممکن ہوگا۔ تو ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں عبادت، ذکر اور دعا کا اثر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے حاملہ خواتین کے لیے، خاص طور پر وہ خواتین جو بیٹے کی دعا مانگ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک بابرکت تسبیح پڑھنا انتہائی مؤثر ہے۔ یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر آپ اسے شعبان کے آخری دنوں میں دل و جان کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کے دل کی مراد پوری فرمائے گا، آپ کو بیٹے سے نوازے گا اور اولاد کی نعمت عطا کرے گا۔ یعنی اس کو بے اولاد عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں جن کی اولاد نہیں۔ تو اس تسبیح کی برکت سے نہ صرف اولاد کی یعنی کہ دعائیں قبول ہوں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں دیگر شعبوں میں بھی برکت ڈالے گا۔ رزق، صحت، سکون اور حفاظت، یہ سب چیزیں جو ہیں شامل ہوں گی۔ تو ناظرین، سب سے اہم بات یہ کہ تسبیح اللہ کے محبوب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یعنی ان کے وسیلے سے پڑھی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس کے حضور حاجت مانگتے ہیں۔ تو بس آپ بھی دل سے پڑھیں، دل میں پختہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آپ کی حاجت پوری فرمائے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں اولاد کی خوشی ڈال دے گا، گھر میں سکون پیدا ہوگا، والدین کے لیے رحمت ہوگی، اور آپ کی زندگی میں اللہ کی خاص برکتیں شامل ہوں گی۔ یہ وہ عمل ہے جو سالوں سے مانگی کی دعاؤں اور بندشوں کو دور کر سکتے ہیں، رکاوٹوں کو کھول سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہ نعمت عطا کر سکتے ہیں جس کی آپ سب دل سے خواہش رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، شعبان کے آخری دنوں میں یہ تسبیح پڑھنا نہ صرف آسان ہے بلکہ بابرکت ہے۔ ایمان اور یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں، پانی پر دم کریں اور پی لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آپ کی زندگی میں وہ معجزہ پیدا فرمائے گا جس کا آپ دل سے انتظار کریں۔ آپ کے گھر میں خوشی اور رحمت آئے گی، اور یہ تسبیح اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ اس میں بندے کی خلوص نیت اور دل کی مراد شامل ہوتی ہے۔ تو ناظرین، شعبان کے آخری دنوں میں جو خواتین حاملہ ہیں اور بیٹے کی خواہش رکھتی ہیں، انہیں اپنی تسبیح پڑھنے سے پہلے درود پاک کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ یعنی جب آپ یہ تسبیح شروع کرنا چاہیں تو تسبیح کے شروع اور آخر میں کم از کم 100 بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ خاص طور پر یہ درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، چھوٹا سا درود پاک ہے، آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے دل اور نیت پاک ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے، محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نام ہیں، محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ۔ دل سے آپ نے جو ہے اس کو پڑھنا ہے، اور دل میں بیٹے کا تصور رکھ کر پڑھیں۔
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بیٹے کی نعمت عطا فرمائے اور میں اس کا نام محمد یا احمد رکھوں گی۔ اس تسبیح کو 100 بار پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پھر 100 بار درود شریف پڑھیں، وہی جو آپ کو بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں اور وہ پانی پی لیں۔ وقت آپ کی سہولت کے مطابق آپ رکھ سکتے ہیں، جیسے فجر، ظہر یا عصر کی نماز کے بعد جو وقت بھی آپ کو آسان لگے اس میں آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھیں، انگلی کے ذریعے ناف کے مقام پر بھی آپ دم کر سکتے ہیں، یعنی ناف پہ انگلی رکھیں یا ہاتھ رکھ کر یہ تسبیح پڑھیں تاکہ برکت آپ کے بچے پر اثر کرے۔ تو ناظرین، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ ایک مومن کا ایمان اور یقین جب اللہ تعالیٰ پر کامل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی مراد کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔ اور یہ تسبیح اور درود شریف کے ساتھ اللہ کے فضل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وہ معجزہ پیدا کرے گی جو آپ نے دل سے مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی نعمت عطا فرمائے گا اور آپ کی زندگی میں خوشیوں اور برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو میں دل سے دعا ہے کہ جو بھی یہ تسبیح پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے کی نعمت سے نوازے، اس کے دل کی مراد پوری کرے، بے اولاد کو اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازے، آمین۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اولاد، خاص طور پر بیٹے کی نعمت سے نوازے، آمین۔